Assalamu alaikum. I am Nasir Khan. Welcome to CSS My Vision. This time we have a subject Islamic Studies, and in its lecture number 5 we have a topic suggestions to eradicate sectarianism. It's part number 2. تو آج ہم شروع کریں گے پوائنٹ نمبر 5 سے. کل ہم نے پوائنٹ نمبر 1 میٹنگ آف دی علماء، پوائنٹ نمبر 2 ریفریشر کورسز، پوائنٹ نمبر 3 confiscation of the books full of contradictory material and پوائنٹ نمبر 4 ban on the pseudo scholars. یہ 4 پوائنٹس کل ہم نے پڑھے تھے. آج ہم پوائنٹ نمبر 5 6 اینڈ آن ورڈ ڈسکس کریں گے. تو پوائنٹ نمبر 5 ہے انٹروڈکشن آف عربک ایز کمپلسری سبجیکٹ. عربک کو لازمی سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کرایا جانا چاہیے. جیسا کہ اسلامک سٹڈیز ہے، اگر ہم اپنا تعلیمی نظام دیکھیں جو ہمارے ملک میں تعلیمی نظام ہے، اس کے اندر 12ویں تک سیکنڈ ایئر تک جو ہے وہ اسلامیات کمپلسری سبجیکٹ ہے. اس کے بعد آپ پھر کسی بھی کورس میں جاتے ہیں تو موسٹلی کورسز کے اندر آپ کے سٹارٹنگ جو سیمسٹرز ہوتے ہیں اس میں اسلامیات جو ہوتا ہے وہ ایز اے کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے. تو جیسا کہ اسلامیت وہ کہتا ہے کمپلسری سبجیکٹ ہے، اسی طریقے سے عربک کو بھی کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کرایا جانا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم اجمی ہیں، مطلب کہ ہم عربی نہیں جانتے. اگر ہم عربی نہیں جانتے تو پھر ہماری جو قرآن مجید اور احادیث کو سمجھنے کی ایک صلاحیت ہے وہ بھی کم ہے. وہ کم اس لیے ہے کہ وہ عربی زبان میں ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے. جب تک ان کا کوئی ترجمہ کر کے نہیں بتائے گا ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ انڈائریکٹ ایک رابطہ ہے احادیث سے اور قرآن مجید سے. انڈائریکٹ رابطے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود تو سمجھ نہیں آتی، کوئی سمجھاتا ہے، کوئی ترجمہ کر کے دیتا ہے تو سمجھ آتی ہے، اس کے بعد کوئی تشریح بھی کر کے دیتا ہے پھر سمجھ آتی ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ ہم عربک سیکھتے ہیں اور ہم خود عربک سیکھ کے عربک ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑا تھوڑا، اور عربک ہم سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہوگا قرآن مجید سے اور احادیث سے. پھر ہمیں کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر کوئی غلط بھی سمجھائے گا اور غلط بھی اس کا مطلب نکالے گا تو پھر ہم خود جانتے ہوں گے اور ہم اس کی غلطی کو سیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز ہمیں جو کچھ کہے گا ہم اسے صحیح مان لیں گے کیونکہ ہم عربک لینگویج کو نہیں جانتے. تو یہ وہ کہتا ہے عربک لینگویج شوڈ بی میڈ کمپلسری ان آور اسکولز اینڈ کالجز. ہمارے سکولز اور کالجز میں عربک کو کمپلسری سبجیکٹ، لازمی سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کرانا چاہیے. وی کین ناٹ کمپریہینڈ ٹرو میننگز آف دا اوریجنل سورسز تھرو اردو ٹرانسلیشن اونلی. کہتا ہے کہ ہم اردو ٹرانسلیشن سے جو اصل اس کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا یا احادیث کا، اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا اصل جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے. The book translated from Arabic into Urdu have facilitated a lot. کہتا ہے کہ بے شک کوئی بھی عربک کی بک یا قرآن مجید جو عربک کے اندر ہے اس کا اردو میں کوئی ٹرانسلیشن کی گئی ہے، یا کسی عربک کی بک کی یا احادیث کی بک کی اردو میں ٹرانسلیشن کی گئی ہے، تو وہ ٹرانسلیشن بے شک ہمیں بہت زیادہ فیسلٹیز دیتی ہے، ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. بٹ دے ہیو گیون وے ٹو ڈائیورس انٹرپریٹیشنس. لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کے میننگز کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے اور ہم اس کے میننگز کو مختلف زاویے میں لے جاتے ہیں اور مختلف طریقے سے اس کی تشریح کر لیتے ہیں. جیسا اس کا ترجمہ تھا، جس بارے میں وہ کہا گیا ہے، ہم وہ نہیں سمجھتے بلکہ اپنی طرف سے کوئی مطلب نکال لیتے ہیں. If we have approach to the original sources، اگر ہماری اپروچ اوریجنل سورسز کی طرف ہوگی، ڈفرینسز could be minimized، تو یہ جو تفرقات ہیں، یہ جو ہمارے اندر ڈفرینسز ہیں، یہ کیا ہوں گے؟ ختم ہوں گے. دوریاں ختم ہوں گی، ایک دوسرے کے خلاف جو اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اگر ہم خود عربی کو سمجھیں گے اور ہمارا جو سورس ہے وہ ڈائریکٹ قرآن مجید اور احادیث ہوں گے اور شرح ہوگی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ پہ وہ کہتا ہے
inclusion of the agreed to the material in curricula. جیسا کہ میں نے کہا کہ عربی کو اسکول اور کالجز میں لازمی سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانا چاہیے. اسی طریقے سے وہ جو بھی بک ہے وہ چاہے مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے، وہ چاہے اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے، اس بک کو تمام سیکٹس سے چیک کروانی چاہیے اور اس کے اندر ان سیکٹس کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اور سب اس بک سے ایگری کریں. اگر سب اس بک سے ایگری کرتے ہیں تو انشاءاللہ سارے بچے بھی اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے اور بچے کی جو بچہ ابھی اس کی ارلی سٹیج ہے، اس ارلی سٹیج میں وہ سیکٹ نہیں سیکھے گا بلکہ تعلیم سیکھے گا، علم سیکھے گا، دین سیکھے گا، اسلام سیکھے گا. اس کو سیکٹیرینزم نہیں سکھائی جائے گی کیونکہ بکس کے اندر کسی قسم کا سیکٹیرینزم کا مواد نہیں ہوگا. تو the material agreed to by all the sects should be included in the curricula. curricula کے اندر وہ میٹیریل ڈالنا چاہیے جو کہ تمام سیکٹس جس کے جو ہے نا ایگری کریں. so that the students from very early stage may learn how to tolerate the dissenting opinion in worldly as well as religious affairs. کہتا ہے کہ اسی وجہ سے یا مطلب اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ہی ایسا ممکن ہے کہ بچے اپنی ارلی سٹیج میں تعلیم سیکھیں گے اور اختلافات کو کیسے برداشت کرنا ہے، اختلافات کے اوپینینز کو، اختلافات کے جو مشورے ہیں، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اس کو کیسے برداشت کرنا ہے دنیاوی اور دینی افیئرز کے اندر. دیکھیں صحابہ کے دور میں بھی اختلافات ہوتے تھے تو اختلافات کو برداشت کرنے کی تھوڑی سی ہمت اور جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے، ٹالرنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، انٹالرنس ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو وہ کیسے آئے گی جب ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسٹرینتھنز ماڈریشن. میانہ روی اور استحکام تبھی آ سکتا ہے جب ہماری حکومت مستحکم ہوگی. جب ہماری حکومت جو ہے وہ مضبوطی سے چلے گی تو ہمارے اندر میانہ روی آئے گی اور ہمارے جو اکانومک بینیفٹس ہیں وہ بھی ملیں گے، ہمارا معاشی حالات بھی ٹھیک ہوں گے. اگر حکومت کے اندر ہی دراڑیں ہوں گی، حکومت ہی صحیح طریقے سے نہیں چلے گی تو پھر ہمارے اندر بھی جو ہے وہ کوئی اس طریقے سے ماڈریشنز یا یوں سمجھ لیں میانہ روی پیدا نہیں ہوگی بلکہ ڈفرینسز ہی پیدا ہوں گے. جیسا کہ آج کل پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے اندر بڑے یوں سمجھ لیں پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم صحیح ہیں، پی ٹی آئی غلط ہے، اور پی ٹی آئی حکومت کہتی ہے کہ پی ڈی ایم غلط اور ہم صحیح ہیں. تو دونوں کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں. کوئی بھی اپنے آپ کو غلط ماننے کو تیار نہیں ہے، اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو جب ان کے اندر استحکام نہیں ہوگا تو ہمارے جو کیا کہتے ہیں عوام ہے، عوام کے اندر بھی استحکام پیدا ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی. کہتے ہیں ایز یونٹی برنگز اکانومک بینیفٹس. جیسا کہ اتحاد جو ہے وہ معاشی حالات بہتر کرتا ہے. ڈفرینسز آر پش ڈاؤن ان دا فیور آف دس مین اینڈ امپورٹنٹ آبجیکٹیوز. اسی بنا پر اور اسی مین آبجیکٹیو کی بنا پر ہم دوریوں کو دور کر سکتے ہیں، ہم اختلافات کو دور کر سکتے ہیں. ہاؤ سیکٹیرینزم از پروموٹڈ. سیکٹیرینزم کو کیسے بڑھاوا دیا جاتا ہے، کیسے یہ بڑھتی ہے اور کیسے یہ جو ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے. تو پہلی بات ہے اسپرٹ آف کمپٹیشن. ہر ذی روح کے اندر، ہر انسان کے اندر کمپٹیشن کی جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کمپٹیشن کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے. تو اسپرٹ آف کمپٹیشن از این انٹیگرل پارٹ آف ہیومن نیچر. انسان کی شاہ رگ کا حصہ ہے جس کمپٹیشن کرنے کا جذبہ. When people belonging to one sect see the mask of another sect packed with people. جب ایک فرقے کے لوگ، ایک سیکٹ کے لوگ دوسرے سیکٹ کے لوگوں کی مسجد کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے بھری پڑی ہے. They also try to follow the course. تو وہ اسی کورس کو فالو کرتے ہیں، اپنی مسجدیں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. And build new mosque. اور پھر نئی ماسک بنانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. Hence, in today's Pakistan, despite a large number of mosques spread in all parts of Pakistan, کہتا ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر اس وقت اس سے برعکس
کہ مسجدیں بہت زیادہ ہیں، پورے پاکستان میں ہر طرف مسجدیں پھیل چکی ہیں. only a major part of only a major part of country's population offers prayers 5 times a day. صرف کچھ لوگ، چند لوگ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پوری پاکستانی پاپولیشن کے اندر. دیکھیں کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسجدیں ہر طرف پھیل گئی ہیں. میں جہاں بھی گیا ہوں محلے کے اندر کوئی 10-20 مسجدیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. آپ کسی بھی محلے کے اندر چل جائیں. آج کل تو گاؤں کے اندر بھی جو ہے ایک ہی گاؤں میں 2-3 مسجدیں ہوتی ہیں، اور اگر گاؤں بڑا ہے تو اسی کے اندر بھی کافی ساری مسجدیں ہوتی ہیں. اور شہر کے اندر تو مسجدیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ، ہر گلی کے اندر مسجد. جس طریقے سے مسجدیں تعمیر کرنے کا جذبہ ہے، اس طریقے سے پھر 5 وقت نماز پڑھنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے، 5 وقت نماز پڑھنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے. تو کہتا ہے مسجدیں بہت زیادہ ہیں لیکن صرف چند ایک لوگ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہوں گے. سب لوگ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے. پروٹیکشن آف سیکٹ، اپنے فرقے کی جو ہے وہ پروٹیکشن کرنا. دیر آر مینی پیپل ان آور کنٹری who religiously and judiciously advocate the teachings of their own sects. کہتا ہے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو کہ دینی طور پر اور قانونی طور پر اپنے ہی سیکٹ، اپنے ہی فرقے کی تعلیمات کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. They even exhort people to kill the opponents. اللہ اکبر. وہ دوسروں کو یہ بھی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ مخالفوں کو قتل کر دو. And this heinous crime is committed in the name of protection of the faith. اور یہ جو قابل نفرت جرم ہے یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن it is actually the propagation of hate and intolerance. لیکن اصل میں یہ نفرت اور جو ہے غیر برداشت کو یوں سمجھ لیں کہ پھیلانا ہے، غصے کو پھیلانا ہے، نفرت کو پھیلانا ہے، دشمنی کو پھیلانا ہے. یہ ایمان کی یہ مضبوطی نہیں بلکہ یہ ایمان کی کمزوری ہے. It is done to protect and foster one's sect. یہ جی صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی سیکٹ کو جو ہے وہ حفاظت کریں اپنے سیکٹ کی، اور پھر اسے اپنے ہی سیکٹ کو بڑھائیں، اس کی پرورش کریں، اس کو پالیں، مطلب کہ بڑھانے کی کوشش کریں. دیکھیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان جنگوں کے اندر کبھی بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے جنگ میں پہل نہیں کی. ہمیشہ انہوں نے پہل کی، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے حفاظت کے لیے، یوں سمجھ لیں دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے وہ ان کو جوابی کارروائی کی ہے، لیکن کبھی بھی پہل نہیں کی، اور کبھی بھی کسی کافر پہ ظلم نہیں کیا، اور کبھی بھی کسی کو اسلام لانے پر بھی ظلم نہیں کیا، جبر نہیں کیا. جب اسلام میں کسی کافر پر جبر نہیں ہے تو جناب اللہ یہ ایک دوسرے کے اوپر مسلمان کے اوپر کیسے جبر کر سکتا ہے؟ چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو کسی کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کے لیے خطرہ نہ ہو، جب آپ کے اسلام کے لیے خطرہ نہ ہو، اور آپ کے اوپر جب تک حملہ نہ کرے آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، چاہے جو کچھ کرتا پھرے. تو جب ایک کافر کو ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ ایک مسلمان بھائی کو، چونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس کو کیسے آپ قتل کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہو؟ اس کے بعد ہے اسپینڈنگ بائی دا رچ فار دا پروٹیکشن آف دیئر سیکٹ. جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. کہتا ہے ایتھنو سینٹرزم العصبیت آلویز ریمین دیئر ان نیشنز. جو نسلی تقابل ہے وہ ہر نیشن میں چلتا آ رہا ہے. اکارڈنگ ٹو ابن خلدون اٹ ویریز فرام نیشن ٹو نیشن. ابن خلدون کے مطابق یہ جی قوم سے قوم میں پھیلتا ہے.
جو نسلی تقابل ہے وہ قوم سے قوم میں پھیلتا ہے. Some nations have it to greater extent than some other nations. کہتا ہے کچھ نیشنز کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے بجائے دوسری نیشنز کے. The adherents of the particular sect spend their wealth wealth so that their sect may prosper and grow. کہتا ہے کہ جو اس کے مختلف سیکٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دولت خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کا جو سیکٹ ہے، ان کا جو فرقہ ہے وہ محفوظ رہے اور پھیلے. تو اکثر لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک مضبوط فرقے کا کوئی بندہ ہو نا، تو اس کا بچہ پوچھے کہ میں نے فلاں مدرسے میں جانا ہے، تو وہ بالکل اجازت نہیں دے گا. ایک دوسرے کے ہاں مجلس میں نہیں جاتے، ایک دوسرے کے ہاں میلاد پہ نہیں جاتے، ایک دوسرے کے ہاں دعوت پہ بھی نہیں جاتے. وجہ کیا ہے؟ سیکٹیرینزم، فرقہ پرستی. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر اسی چیپٹر کے سجیشنز ٹو سیکٹیرین ایریڈیکیٹ سیکٹیرینزم کے پارٹ نمبر 1 میں بتایا تھا، لیکچر نمبر 4 میں، کہ ہم جو ہے تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو آنے والے 2-3 لیکچر میں ہم بیک گراؤنڈ جانیں گے کہ آیا فرقہ پرستی پھیلی کیسے اور کتنے فرقے اس وقت موجود ہیں اور کون سے فرقے کی ہسٹری کیا ہے. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.